مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے پہلے، یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا، ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں، تین وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں، اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی، اس گلٹ کو دور کریں۔ اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، درود شریف پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے، بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں، کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا۔ سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں، اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں۔ کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے، نہیں، کیوں نہیں پتا، پتا ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں، اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں۔ بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں، اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا، دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تھا اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں، اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں، یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھولیں گی۔ اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں، یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں، اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھولیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے، وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں۔ اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں، نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو۔ کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے، آپ وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر، اور اول وقت میں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو
تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. اسی لیے فوراً بعد کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے منہ موڑتے ہیں. لغو کیا چیز؟ لام غین واو، بے معنی بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو، جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے، بے فائدہ کام، بے فائدہ بات. ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے غافل کرنے والا ہو. کوئی بھی کام یا بات جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹائے. بات یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی بتایا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جو بے فائدہ ہے، فضول ہے. سچا ایمان انسان کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی گفتگو، اس کے رویے، اس کی ہر چیز میں تبدیلی آتی، اس کے اندر ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی. اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. جیسے بے مقصد لوگوں کو کوئی مفید کام کرنا مشکل لگتا ہے، کوئی سنجیدہ کام مشکل لگتا ہے، اسی طرح سچے مومنوں کو بیکار کام کرنے بہت مشکل لگتے ہیں، وقت ضائع کرنا بہت مشکل لگتا ہے. اسی لیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا لغو پر گزر بھی ہوتا ہے، یعنی لغو میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مَرُّوا كِرَامًا، بہت معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے تو ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، تمہاری دلچسپیاں اور ہیں، ہماری اور ہیں، تمہارا کام اور ہے، ہمارا اور ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کسی تفریح کی، کسی انٹرٹینمنٹ کی، کسی دلچسپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں؟ کیا آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی انجوائمنٹ کا کام نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مومن کے یہ کام بھی بامقصد ہوتے ہیں. مثلا صحابہ کرام کی تفریح کیا ہوتی تھی؟ تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، نشانہ بازی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ علموا اولادکم السباحہ والرمایہ، اپنی اولاد کو سباحہ یعنی تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ. اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان دوڑنے کے مقابلے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مقابلہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ہوا اور 2 مرتبہ کا ذکر ملتا ہے. یعنی کھیل ایسا ہو کہ جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ ایسا کھیل ہو کہ جو بامقصد ہو، جس کا کچھ نتیجہ حاصل ہو. کھیل محض وقت کا یا پیسے کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ دراصل امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس. ان کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع کرنا کہ جس سے نہ آپ کی جسمانی صحت ہو، نہ ہی آپ کی دین دنیا میں کوئی فائدہ ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری. اسی طرح کیا آپس میں میل ملاقات نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، ہر وقت کام ہی کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بےہودہ باتوں سے منع کیا گیا. فضول باتیں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو، غیبت، جھوٹ، فحش گفتگو، کسی کا مذاق اڑانا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. جب لغو سے ہم بچتے ہیں تو ہماری انرجی سیو ہوتی ہے نا، تو پھر وہ انرجی مثبت اور تعمیری کاموں میں لگتی ہے. ورنہ لغویات میں بھی بہت سی انرجی، مال، وقت ضائع ہوتا ہے. تو نماز میں خشوع کے لیے نسخہ کیا ہے؟ لغو سے بچنا. اسی لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. عمر اور وقت کسی مقصد کے تحت ملا ہے، وقت کاٹنے کی چیز نہیں، استعمال کرنے کی چیز ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام پسند ہی نہیں آتا، کسی ایسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی. بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا. خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. کہتے ہیں نا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی لگتی کہ اس کا اصل مقصود اللہ کی ذات ہے. دنیا میں ضرورت کے تحت رہتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، میل ملاقات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا. اور وہ ہیں بھی کب؟ کون سی چیز اپنی؟ کوئی بھی چیز پرماننٹلی اپنی نہیں، جو بھی ہے سب امانتیں ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں. ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا؟
لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی ہی نہیں. تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ان کے لیے تو پھر جنت میں رہنا بھی دوبھر ہوگا نا. یعنی جن کی ساری دلچسپیاں لغو میں ہیں، فضول بیکار باتوں میں ہیں، وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے نا، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں. اب جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورت مکی ہے، تو مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنی دی جائے، نصاب کیا ہے، شرع کیا ہے، اس کے لیے مدت کتنی ہے، یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئی. تو یہاں زکوٰۃ سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بڑھنا، نشو نما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا. زے کاف یہ سے زکیون ہوتا ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے آگے بڑھانا. اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے، جسے تزکیہ نفس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو تزکیہ نفس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، حسد، بغض، حرص، لالچ، طمع، شرک، ریاکاری، غیر اللہ کی محبت، ان چیزوں سے پاک کرنا. یعنی پہلے تو آپ لفظ زکوٰۃ کو سمجھیں. زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہی یا بولتے ہی ہمیں فوراً مال کی زکوٰۃ یاد آتی. ٹھیک ہے، یہ لفظ مال کی زکوٰۃ یا مال کی پاکیزگی کے لیے ہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا. لفظ یہاں زکوٰۃ ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی، خیالات کی، اخلاق کی، کردار کی، ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے. اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشوونما، ان کی اصلاح، ان کو بڑھانا. تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس اور کردار کا تزکیہ ہوتا ہے. یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشو نما کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچا ہو، تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس حصے کے اوپر کوڑا کچرا پھینک کر اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس حصے کو صاف ستھرا کر کے اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گرو کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا. کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اپنی